Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys and welcome back to another video. For those who are new here, my name is Ahmad Usman and I am currently studying MBBS at National Medical University. And today we'll be discussing how to form a connection with Allah in namaz. And to put it in simple words, how to focus in namaz, because we as a Muslim face a lot of problem in developing a focus in namaz. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ملٹیپل چیزیں بھی ٹرائی کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، جو ہم مختلف علماء سے سنتے ہیں کہ یہ کریں، لیکن ہمارا کانسٹنٹلی ایک کانسٹنٹ جس کو کہتے ہیں نا ایفیکٹ، ایک کانسٹنٹ ہمارے پاس کنیکشن ڈیولپ ہونا اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں ہو پاتا. سو لیٹس ڈائیو انٹو دا ویڈیو. سب سے پہلے تو کہ ہم لوگ نے انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پہ بہت بار دیکھا ہے، ہمیں مختلف علماء سے سننے میں ملا ہے ملٹیپل طریقے نماز میں فوکس ڈیولپ کرنے کے، کہ آپ سوچیں کہ آپ کی آخری نماز ہے، آپ زمین کی طرف دیکھ رہے ہوں تو آپ سوچیں کہ میں نے ایک دن اسی میں جانا ہے. آپ مختلف ہر رکعت کے اندر الگ الگ صورت پڑھیں. اس طرح کی بہت ساری ہم نے چیزیں پڑھی ہیں. اینڈ جب ہم فرسٹ ٹائم ان کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ افیکٹونیس بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن ان لانگ ٹرم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس افیکٹونیس ہے یہ ہمارے پاس کم ہونے لگ جاتی ہے اینڈ ویل ایکچولی لوز اٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا جو روح ہے نا نماز کی اس کو نہیں سمجھا. اب نماز کی روح کیا چیز ہے؟ نماز کی روح کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں نماز کے جو لفظ ہے نا اس کو سمجھنا ہوگا. عربی میں نماز کو کہتے ہیں صلاح، اور اس کی جو روٹ ہے نا اگر ہم نیٹ پہ سرچ کریں، ٹائپ کریں کہ وٹ از دا روٹ آف صلاح، تو وہ بتائے گا اس کی جو روٹ کی ورڈز ہے نا وہ ہے واو اینڈ دین لام اینڈ صاد. اینڈ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر؟ عربی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے لنکنگ تھنگس ٹوگیدر. یعنی نماز واز ایکچولی اے مین آف لنکنگ اللہ اینڈ اس ٹوگیدر. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے اس کو ایز اے فرض، ایز اے عبادت، ایز اے ورشپ سمجھ لیا، جو کہ یہ ہے، لیکن اس کی جو روح ہے نا ہم نے اس کو اس چیز سے نکالا، جس کی وجہ سے ایکچولی ہمارا کنیکشن ڈیولپ نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو تم نماز پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو تم قرآن پڑھو. کیا مطلب؟ کہ نماز واز ایکچولی ڈیولپڈ سو دیٹ وی کین ہیو اے کنورسیشن ود اللہ تعالیٰ. نو وین واز دا لاسٹ ٹائم یو ہیو اے کنورسیشن ود اللہ تعالیٰ ان نماز؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ یار ہم میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے. دا ریزن بینگ کہ ہم نے کبھی نماز کو اس طرح ٹریٹ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا اپنی مطلب ملٹیپل نام ان کے مطلب پیئرس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں، لیکن ایک نام جو ہے وہ سب سے زیادہ یوز کیا وہ ہے سمیع العلیم. اللہ تعالیٰ نے کیوں علیم کو سمیع سے پہلے نہیں رکھا؟ دونوں ہی صفتیں ہیں نا. اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ کہ نا جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ بس سنتا نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا گول ہے، تو میں آپ کو جتنی بار بتاتا ہوں دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، میں بار بار بتاؤں گا تو آپ کہو گے یار بس کر، مجھے پتہ ہے دنیا گول ہے، کیا بار بار بتا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ نہیں سننا چاہتا، وہ نئی چیز سننا چاہتے ہیں، وہ چیز نہیں سننا چاہتا جس کے پاس علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر سمیع کو پہلے کیا علیم کے، اور اس کا یہ بتانا ظاہر تھا لوگوں کو کہ اگرچہ مجھے سارا علم ہے، اگرچہ جتنی بھی نماز میں عبادت ہے، جتنی بھی حمد ہے، مجھے اس سب کا پتہ ہے، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی سنتا ہوں. دیٹ واز دا تھنگ جو کہ ہمیں سمجھانا تھا سمیع العلیم سے، کہ میرے بندے ہے فیتھ کہ میں سنتا ہوں، میں ہر ایک نماز کے ہر ایک ورڈ کو سنتا ہوں، اگرچہ مجھے وہ سب کچھ پتہ ہے جو آپ بول رہے ہو، اٹ از جسٹ ریپیٹیشن اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین، اور مجھے سب کچھ علم ہے لیکن میں پھر بھی سنتا ہوں. اینڈ دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو چینج دا پرسپیکٹیو جس سے ہم لوگ نماز کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اچھا مجھے بتائیں، اگر آپ کا ایک دوست ہو اور آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے تو آپ کیسے تعریف کریں گے؟ اور فار ایگزامپل اس کا نام احمد ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار آپ بہت اچھے ہو، آپ نے میری بڑی ہیلپ کی، آپ نمازیں پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. آپ کہو گے یار احمد بہت اچھا ہے، یار احمد جو ہے وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، یار احمد جو ہے وہ بڑی میری ہیلپ کرتا ہے. جب ہم سیکنڈ والی بات کرتے ہیں تو اٹ از لائک جو سامنے وہ کوئی اور ہے، احمد جو ہے کوئی اور ہے. دیٹ از ناٹ ہاؤ کنورسیشن گوز. کنورسیشن ہوتی ہے کہ جو بندہ سامنے ہے اسی طرح اس سے بات کریں، اس سے مخاطب ہوں. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیسے نماز کا ترجمہ کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اٹ از لائک
کہ جس سے ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اور ذات ہے. یعنی ہم انڈائریکٹلی ہم اللہ کے سامنے نہیں کھڑے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کے سامنے کھڑے ہیں، اینڈ جس کی ہم بات کریں وہ اللہ تعالیٰ ہے. دیٹ از ناٹ ہاؤ کنیکشن ڈیولپس. اینڈ یہی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. نماز از مینٹ ٹو بی ٹرانسلیٹڈ ان ڈائریکٹ فارم. یعنی ہم کیسے پڑھیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، یا اللہ آپ رحمان الرحیم ہیں. مالک یوم الدین، یا اللہ آپ ہی تو قیامت کے دن کے مالک ہیں. میں نے آپ کے سامنے تو کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن، آپ ہی کو تو میں نے جواب نہیں دینی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. میرا اور ہے ہی کون؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جو کہ آپ تک پہنچ گئے، جنہوں نے آپ کو پا لیا، آپ کو پا لیا، سب کچھ پا لیا، نہ کہ ان کا جو کہ غفلت کے اندر میں چلے گئے. ناؤ دیٹ از ہاؤ کنورسیشن گوز. جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو ہماری ٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی. اسی طرح جب ہم کوئی صورت پڑھیں یا قل اللہ پڑھیں تو بی ٹرانسلیٹڈ ان ڈائریکٹ فارم. پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں ہم بالکل اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، ہماری کمر فلیٹ ہوتی ہے، یعنی ہم بالکل ایک جھکے ہوئے پوسٹر میں ہوتے ہیں. اور ہم لوگ کیا پڑھے ہوتے ہیں؟ سبحان ربی العلیٰ. کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ سبحان، یا اللہ آپ پاک ہیں، آپ کو میرے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. ربی العلیٰ، لیکن آپ اتنے عظیم ہیں کہ آپ نے مجھ جیسے گناہ گار کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دی. یعنی ہم لوگ جھکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو گرایا ہوا ہے رکوع کے اندر، اپنی کمر کو سامنے، اور ہم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ سبحان ربی العلیٰ، کہ یا اللہ آپ پاک ہیں. آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ یار میں اللہ کے سامنے جھکوں، آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ اتنے عظیم، اتنے اعلیٰ کہ مجھ جیسے گھٹیا اور گناہ گار انسان کو آپ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دی. دیٹ از دا ایسنس، دیٹ از دا سول آف نماز. پھر جب ہم سجدے میں جائیں تو ہم فوراً نہ شروع کریں سبحان ربی العلیٰ. ہم 2 منٹ کے لیے آبزرو کریں کہ یار میرا ماتھا، میرا ناک، ایک انسان کی سب سے زیادہ عزت والی چیزیں وہ میں نے زمین پہ ڈالی ہوئی ہیں. اینڈ ناٹ امیجن کہ یار آپ نے جائے نماز پہ یا آپ نے کسی کارپیٹ پہ رکھا ہوا ہے. امیجن کریں کہ آپ کا مٹی کے اوپر پڑا ہے اور آپ کا چہرہ، ہاتھ، مطلب ایک لوئسٹ ترین، جس طرح پرانے زمانے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ بادشاہ سجدے کرتے تھے، ان کے سامنے جھکاتے تھے، ہم لوگ بالکل جھکے اور قدموں میں اللہ کے ہمارے سر پڑا ہے. اینڈ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی العلیٰ، کہ یا اللہ آپ پاک ہیں، آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے جھکوں. آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان، جانور، فرشتے، سب لوگ اللہ کے بھاگے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو 1% بھی فرق نہیں پڑتا، اور سارے نیک ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کو 1% فرق نہیں پڑتا. اللہ کی شان میں کوئی کمی یا ذاتی نہیں کر سکتے. تو آپ پاک ہیں، لیکن آپ اتنے عظیم ہیں کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اپنے قدموں میں ماتھا رکھنے کی توفیق عطا کر دی. نو امیجن کہ آپ لوگ سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح بول رہے ہیں. جب اس عاجزی سے ہم لوگ کہتے ہیں نا، دیٹ از وین وی ایکچولی فیل دیٹ وی آر ڈیولپنگ اے کنیکشن ود اللہ تعالیٰ. دیٹ از وین وی فیل دا ایسنس آف اسلام، ایسنس آف نماز. سو اس طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے. جب ہم آگے اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں، جب ہم اتحیات پڑھیں، تو ہم لوگ اس طرح پڑھیں کہ ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ سے کنورسیشن کر رہے ہیں. جب ہم درود شریف پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا اللہ آپ حضور پاک اور ان کی آل پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. اور سوچیں کہ انہوں نے ہمارے کتنی ظلم سہیں، تو ہم اللہ سے دعا کریں ان کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم، جیسے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ کیا. انکا حمید مجید، اور بے شک تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. دیٹ از ہاؤ وی کمیونیکیٹ، کنورسیٹ، روک کے، ایک دم نہیں کہ یار آپ نے پڑھنا ہے تو بس اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آہستہ آہستہ، بے شک ایک ورڈ کے بعد، ایک آیت کے بعد ٹھہر کے پڑھیں. یار کنورسیشن پتہ چل رہا ہے کہ کنورسیشن، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ سبق سنا رہے ہیں. کنورسیشن اس طرح آرام سے پڑھیں. then we will actually feel the essence of نماز. اینڈ لاسٹلی میں یہ بات کروں گا کہ آپ نا جب ایک فرنیچر بنانا ہوتا ہے نا، اگر آپ نے بیڈ بنوانا ہے اور آپ کے پاس بہت خوبصورت لکڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کیلوں سے اس کو نہیں ٹھوکیں گے نا، تو آپ کا بہت خوبصورت بیڈ بھی ساتھ اس کو لگا دیں لیکن وہ کرمبل کر جائے گا. اسی طرح آپ کو بیسٹ طریقہ نماز پڑھنے کا پتہ چل جائے، سب کچھ پتہ چل جائے، لیکن جب تک آپ دعا نہیں مانگیں گے نا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگیں گے، تو نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ کرمبل کر جائے گا. تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اپنے لیے دعا لازماً مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نماز کا جو نماز کا ایک ادب ہے، جو کہ نماز پڑھنے کا سلیقہ ہے،
وہ عطا کر اور ہمیں نماز میں سکون عطا فرما، نماز میں ایک کنیکشن عطا فرما. اینڈ دیٹ از وین وی ایکچولی گیٹ دا بلیسنگ آف کنیکشن فرام اللہ تعالیٰ. سو اف یو فائنڈ دس ویڈیو ہیلپ فل، پلیز اس کو اپنے فرینڈس میں، فیملی میں سب سے شیئر کریں، اینڈ ان کو کہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو لازماً سنیں کہ ہمیں کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، کس پرسپیکٹیو سے ہمیں نماز کو پرسیو کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نماز میں سکون اور ہمیں کنیکشن سے نواز سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.